بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی اہل کتاب کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جادو پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جبت کا معنی آتا ہے بتوں کو بھی جبت کہتے ہیں، کہانت کو بھی اور جادو کو بھی۔ تو یہودی جو ہیں یہ بت پرست تو نہیں تھے، لیکن کہانت اور جادو ان میں بہت پایا جاتا تھا۔ جادو پہ ان کا بڑا ایمان تھا، اور اسی طرح طاغوت جو ہے اس پہ یہ ایمان رکھتے ہیں۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا جس کی بھی دنیا میں پوجا ہوتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا جس کو بڑا سمجھا جائے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بڑا مان لیا جائے، وہ چاہے شیطان ہے، چاہے شیطان کے دوست کافر ہیں، چاہے دنیا کے بڑے جو کافر اس وقت سپر پاور ہے اس کی پوجا کی جائے، اس کو بڑا جان لیا جائے۔ جس طرح کہ آج کل اکثر مسلمان بھی ان کافروں کو بڑی حیثیت دیتے ہیں، تو اللہ کے سوا جو طاقتیں ہیں نا ان کو بڑا مقام دے دیا جائے، اور جیسے اللہ کی بات مانی جاتی ہے ان کی تابع داری کی جائے، تو یہ بھی طاغوت ہی ہے۔ تو اہل کتاب کو آپ نے نہیں دیکھا، وہ جادو پہ ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی نسبت زیادہ ہدایت پہ ہیں۔ مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والے نال تے اے مشرک چنگے ہیں۔ یہ ایک غلط بات تھی ان کی کہ یہودی دوسرے کافروں کو ایمان والوں سے بہتر جانتے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ یہودی ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت مسلط کر دی ہے، لعنت برسا دی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے آپ کو اس کا کوئی مددگار نہیں ملے گا، یعنی کوئی دنیا میں اس کی مدد نہیں کرے گا جس پہ اللہ لعنت برسا دے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے بادشاہت کا، حکومت کا، یعنی اس کائنات کی جو بادشاہت ہے اور اقتدار ہے، کیا ان کے پاس کوئی اس کا حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے پاس کوئی بادشاہت ہو، کوئی حکومت آ جائے تو یہ کسی کو اس میں سے تھوڑا سا بھی نہ دیں۔ ابھی تو ان کے پاس حکومت نہیں ہے نا، یہودیوں کے پاس ہے۔ اگر ان کے پاس حکومت اور اختیار آ جائے نا تو یہ دوسروں کو ایک معمولی چیز بھی کھانے نہ دیں، اتنے ظالم لوگ ہیں۔ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں۔ لا یؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگوں سے حسد بڑا کرتے ہیں۔ یہودیوں میں ایک یہ بہت بڑی خامی تھی کہ کسی دوسرے کو اگر مل جاتا نا کچھ تو ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اسی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے دوسرے خاندان جو ہیں اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے نبی بن گئے، تو ہم کیسے ان کو برداشت کریں، نبی تو ہمارے خاندان سے ہونا چاہیے تھا۔ تو حسد جو ہے یہودیوں میں بے انتہا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اختیار آ جائے، اقتدار آ جائے، تو یہ لوگوں کو ایک ذرہ بھر بھی نہ دیں، اور یہ لوگوں پہ حسد کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ مل جائے نا تو اس پہ حسد کرتے ہیں۔ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ ان کو اپنے فضل سے دے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب دی، حکمت دی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہت عطا کی۔ فمنہم من آمن بہ، تو ان میں سے کچھ اس پہ ایمان لائے۔ ومنہم من صد عنہ، اور کچھ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم جلانے کے لیے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جنہوں نے
ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، جلد ہی ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے چمڑے، ان کی جلدیں جل جائیں گی آگ سے، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے چمڑے اور چمڑوں کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، پرانے چمڑے اتار کے نئے چمڑے ان کو دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، جلد ہی ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو سایوں میں داخل کریں گے، گھنے سایوں میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کے جو وارث ہیں، مالک ہیں، ان کے سپرد کرو، جس کی امانت ہو اس کو واپس کر دو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل سے انصاف سے فیصلہ کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہتر نصیحت کرتے ہیں، اچھی نصیحت کرتے ہیں، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں، صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات مانو، امیر کی اطاعت کیا کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم میں کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ، جس مسئلہ میں تمہارا اختلاف ہو تو پھر اس کا حل جو ہے وہ کہاں سے لو؟ اللہ سے پوچھو۔ اللہ سے حل کیسے پوچھنا ہے؟ اللہ کی کتاب میں دیکھو، کوئی مسئلہ بھی شریعت کا اس میں اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہمیں ایک کسوٹی اور ایک معیار اور ترازو دیا گیا ہے اس مسئلے کے حل کا۔ تو عام طور پہ سنتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں جی ایک مسئلہ فلاں عالم سے پوچھا ہے وہ اور کہہ رہا ہے، فلاں سے پوچھا ہے وہ اور کہتا ہے، نیٹ پہ ایک مولوی صاحب یہ مسئلہ بتاتے ہیں، دوسرا یہ بتاتے ہیں، کدھر جائیں؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو، تمہیں اختلاف دکھائی دے، تو اللہ اور اس کے رسول سے پوچھو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف مولوی صاحب کے فتوے پہ نہ رہو، جو دلیل پیش کرتا ہے نا حدیث کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیش کرتا ہے، اس کی بات مان لو۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک یہ مسئلہ لے لیں کہ اب اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جی پڑھنا چاہیے، ایک کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ اس سے یہ پوچھیں، مولوی صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، یہ بتا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اذان ہوتی تھی پہلے درود پڑھا جاتا تھا؟ آپ نے جو اذان سکھائی تھی پہلے درود سکھایا تھا؟ صحابہ نے پہلے درود پڑھا تھا؟ جی نہیں پڑھا تھا، تو پھر چھوڑ دو، فردوہ الی اللہ والرسول، اپنی مرضی کیوں کرتے ہو؟ سارے مسئلے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ اختلاف ختم ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن چھوڑنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ اگر انسان ضدی بن جائے، ہٹ درم ہو جائے، تو پھر مسائل کا حل تو نہیں نکلتا۔ اسی طرح یہ کل ہے، تیجا ہے، ساتہ ہے، 40واں ہے، ختم ہے، 11ویں ہے، جتنے بھی مسئلے ہیں ہمارے معاشرے میں، پتہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، ایسا کہا تھا، نہیں کہا، چھوڑ دو، فردوہ الی اللہ والرسول، سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی چھوڑنا نہ چاہے تو اس کا علاج تو پھر کیا ہے؟ اس کا علاج وہ اللہ تعالیٰ خود کر لیں گے قیامت کے دن جا کے۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہوتا ہے نا، اور صحیح مومن انسان ہوتا ہے، وہ تو آیت سنتے ہی، حدیث سنتے ہی وہ اپنی ساری بات چھوڑ دیتا ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران حضرت عمر جو ہیں صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم بڑے بڑے حق مہر دینا شروع ہو گئے ہو، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی. میں چاہتا ہوں کہ حق مہر کی مقدار مقرر کروں. تو ساتھ ہی یہ فیصلہ سنا دیا کہ آج کے بعد حق مہر جو ہے وہ 500 درہم ہوا کرے گا. خطبے کے دوران ایک بی بی کھڑی ہو گئی. بی بی نے کہا امیر المومنین آپ 500 درہم کہتے ہیں، اللہ کی کتاب تو کہتی ہے کہ ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا. اگر تم شادی کے وقت کسی عورت کو خزانے کا ڈھیر دے دو، خزانے کا ڈھیر، یہ قرآن کہتا ہے. 500 درہم سے تو ڈھیری بھی نہیں لگتی، 500 سکے تو چھوٹی سی ڈھیری بنتی ہے، اور اللہ کہتا ہے ڈھیر. عربی میں قنطار بڑے ڈھیر کو کہتے ہیں. تو اللہ تو حق مہر کو خزانے کا ڈھیر بھی کہتا ہے، تم کیسے اس کو کم کر سکتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اخطأ عمر اصابت المرأة، عمر سے غلطی ہو گئی تھی. بی بی جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے اللہ کی کتاب کی یہ آیت یاد نہیں رہی تھی، اب مجھے پتہ چل گیا ہے، میں اپنی بات کو واپس لے لیتا ہوں. اللہ کی کتاب کو مانتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا کوئی دینا چاہے دے سکتا ہے. تو حق مہر کے حوالے سے جو صحیح موقف ہے، درست، وہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر دے، جس کی جتنی استطاعت ہے. اللہ نے مال دیا ہوا ہے، زیادہ دے، غریب ہے تھوڑا دے دے. جیسا کہ ایک صحابی جو ہے اس نے شادی کی ایک عورت سے، تو آپ نے پوچھا کیسے کی ہے، تو اس نے لوہے کی ایک انگوٹھی جو ہے اس کے عوض جو ہے وہ شادی کر لی تھی. لوہے کی ایک انگوٹھی بس حق مہر دیا گیا تھا، اب اس کی تو اتنی قیمت نہیں ہے. اسی طرح ایک صحابی جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے کہا جاؤ گھر جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. وہ گیا، وہ بھی نہ ملی، کچھ بھی نہ ملا، گھر سے 1 روپیہ بھی نہ ملا. تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی قرآن کریم یاد ہے تجھے، کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو اس نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے صورتیں تو یاد ہیں، آتی ہیں. فرمایا ٹھیک ہے، اس بی بی سے میں تیرا نکاح کرتا ہوں اس حق مہر کے عوض کہ تو اس کو یہ جو صورتیں تجھے یاد ہے نا اس کو یاد کرائے گا. اب کچھ بھی نہیں دیا، صورتیں یاد کرا دی، وہی حق مہر بن گیا. تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ حق مہر شریعت سے یہی معلوم ہوتا ہے. فکس کرنا، مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تم اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہی کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ لو. اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں؟ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور یہی کام انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. اس کا نتیجہ قیامت کے دن اچھا نکلے گا اور تمہیں اچھا بدلہ ملے گا کہ تم ہر فیصلے میں، ہر معاملے میں شریعت کو دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اپنی مرضی جو ہے وہ چھوڑ دیا کرو.